لے گی. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نہ دوستی کرو، وہی دلی دوستی جس کا تذکرہ پہلے آ چکا، نہ دوست بناؤ ایسی قوم کو جن پر اللہ نے غضب کیا ہے. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہیں یہود. سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہاں بھی تمام مفسرین لکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم جیسے یہود، ولا الضالین جیسے نصارہ. تو جیسے کا مطلب یہ نا کہ متعین وہی نہیں ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ اس کے پہلے اس کے مراد ہیں یہود. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان کا تذکرہ کر کے کہ غضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب فرمایا. تو یہاں بھی لا تتولوا قوما غضب اللہ، دلی دوست نہ بناؤ اس قوم کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ لوگ آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہو گئے ہیں جس طرح سے اہل قبور میں سے کفار مایوس ہیں. یعنی مطلب جو مر چکے ہیں، قبروں میں چلے گئے، ان کے مایوسی کا کیا مطلب؟ مایوسی کے ان کے معنی یہ ہیں کہ جب عالم برزخ میں پہنچ گئے تو جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے تو اٹھ گئے، اب وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. دنیا میں تو پردے پڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی یقین دلایا کہ تمہاری نجات نہیں ہوگی تو نہیں اس کو یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن برزخ میں پہنچنے کے بعد وہ پردہ اٹھ گیا. اب جو ہے وہ جیسے ہی منکر نکیر نے آ کر ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس سے وہ حقیقت کھل گئی کہ اب ہماری نجات ہونے والی نہیں، اب مایوس ہو گئے. وہ جس طرح سے وہ مایوس ہو گئے آخرت کی کامیابی سے، یہ لوگ بھی دراصل آخرت کے نفس آخرت سے مایوس ہیں. سو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کی جائے. معلوم ہوا کہ اس سے ایک اصول ملا. اصول کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے، یا رسول اللہ ہم دوستیاں کس سے کریں، کس کو دوست بنائیں اپنا؟ آپ نے فرمایا اس کو کہ جب کوئی بات کہے تو اس سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، یعنی دین اور اخلاق کا جو علم ہے وہ اضافہ ہو، اور اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہارے اندر اللہ کی یاد پیدا ہو، خوف پیدا ہو اللہ کا تمہارے دلوں کے اندر. جب تمہارا اس سے معاملہ ہو تو اس سے تمہیں راحت ملے اور آرام ملے. ایسے لوگوں سے دوستی کرو. اس سے یہی اصول ملا کہ جو لوگ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ سے اپنے رشتے توڑے بیٹھے ہیں، ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. تعلق میں نے پہلے بتلا چکا کہ بھئی معاملات الگ چیز ہیں، معاملات ہونا، مدارات ہونا، خاطر تواضع ہونا وہ الگ چیز، مگر دل کی دوستی اور دل کا میلان وہ ہونا چاہیے اہل دین سے، ارباب تقوی سے. اسی لیے اس کو یہاں فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کی جائے. بس آخر